السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بہت زیادہ برکتوں اور رحمتوں والے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم اٹھائی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہت خوبصورت عادت مبارکہ کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہو پھر اللہ پاک اس کی قسم اٹھایا کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ارشاد ہوا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم اٹھائی 10 ذی الحج کی فجر کی، اس کے بعد ولیال عشر 10 راتوں کی قسم۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 راتیں بہت زیادہ عظمتوں اور برکتوں والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں ان برکات کو لکھ دے۔ آئندہ سال پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برکتوں سے فائدہ حاصل کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو ان 10 راتوں میں کیا کرنا ہے؟ ان 10 دنوں کے اندر ہم نے کیا وہ اعمال کرنے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولین لوگوں میں لکھے جائیں۔ تو سب سے پہلے جب چاند نظر آ جائے تو چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، کہ اے چاند، اے اللہ جو چاند تو نے ہم پر طلوع کیا اس کو امن و امان اور سلامتی والا بنا دے، اور اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ دعا کو پڑھ لیں، دعا نہیں آتی تو کم از کم ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور جب چاند نظر آ جائے تو اس رات نماز عشاء کے بعد 4 نفل ادا کریں، اور 4 نفل ایسے ادا کرنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں بکثرت نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور کام جو ہم نے کرنا ہے ان 10 دنوں میں وہ یہ ہے کہ ہم نے کثرت سے تکبیرات پڑھنی ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان 10 دنوں میں سبحان اللہ کہا تو اس کو جنت کی بشارت دے دی گئی، جس نے الحمدللہ کہا اور جس نے اللہ اکبر کہا تو ان کو جنت کی خوشخبریاں دے دی گئیں۔ کیونکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل پسند ہے اتنا کسی اور دن میں کیا ہوا عمل پسند نہیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں کے اعمال بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے محرومین لوگوں میں نہیں ہونا بلکہ مقبولین لوگوں میں ہونا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور یہ کام کرنا ہے کہ ان 10 دنوں میں متواتر یعنی کہ یکم ذی الحج یعنی جب چاند نظر آ جائے اس دن سے لے کر 10 ذی الحج تک یعنی رات تک نماز عشاء وتر کے بعد 2 نفل ادا کریں، اس طریقے سے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نوافل پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مقام علیین عطا فرماتے ہیں، اور اس کے جسم کے بالوں کے برابر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ہر بال کے برابر 1000 دینار صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں 2 نفل ادا کرنے ہیں اور کتنا ٹائم لگے گا، لیکن اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ ایک اور کام ہم نے ان 10 دنوں میں کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہیں کٹوائیں۔ جن کو قربانی میسر ہے وہ خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کریں، اور جیسے احرام کی پابندیوں میں جب محرم احرام پہنتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں کی پاسداری کرتا ہے کہ وہ خوشبو نہیں لگاتا، وہ ناخن اور بال نہیں کٹواتا۔ تو ہم یہاں پر رہتے ہوئے اگر ان چیزوں کو دیکھیں گے اور قربانی کرنے کے بعد اپنے ناخنوں کو کاٹیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور کام ہم نے ان 10 دنوں میں کرنا ہے، اور وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی
صبح اشراق کے وقت 2 نفل ادا کریں. فجر کے وقت نماز فجر کے بعد آپ ذکر میں مشغول ہو جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور فجر سے اشراق تک آپ تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہیں، اور اس کے بعد آپ 2 نفل اشراق کے ادا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 نفل اشراق کی نیت سے جس نے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک اور کام ہم نے کرنا ہے کہ اشراق کے ساتھ ساتھ جب سورج جیسے ہم آج کا اگر وقت کا حساب لگائیں، جس کو چاشت کا وقت کہتے ہیں، تقریباً 9:30 یا 10 بجے کا وقت، اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو 4 نفل ادا کر لیں، جو کوئی 4 نفل ادا کر لے گا پھر اس کے پورے دن کے لیے میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. تو دیکھیں نفلی عبادت بھی کس قدر مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور ان خاص طور پر ان 10 دنوں میں. ایک اور کام ہم نے کرنا ہے ان 10 دنوں میں، دعائے خیر، یعنی اپنے لیے بھی خوب دعائیں کرنی ہیں، اور باقی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں. اور کیونکہ دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو اس کے رب سے ملا دیتا ہے. اگر آپ کے پاس جو سہولیات موجود ہیں اور آپ کے پاس وہ نعمتیں بکثرت ہیں تو ان کے لیے دعا کریں. جن کے پاس یہ سہولیات نہیں ہیں، یہ نعمتیں نہیں ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا کریں. وہ دعائیں جو آپ کی بڑے ٹائم سے قبول نہیں ہوئی تو خاص طور پر ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس عشرے کو جو ہے نا وہ غنیمت جانیں اور بکثرت عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، نوافل کے بعد، ذکر کے بعد، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد. ایک اور کام ہم نے کرنا ہے ان 10 دنوں میں، صدقہ خیرات. جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں اور خیرات کریں. جن کو میسر ہے تو وہ اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ کم از کم ایک قربانی، ایک چھوٹا موٹا جانور یا کوئی ایک حصہ لے کر ان لوگوں تک پہنچا دے جنہوں نے بڑے ٹائم سے قربانیاں نہیں کی، تو یہ خوشی ان کو بھی میسر ہو جائے. یا آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے تو اس سے کم قیمت میں جو آپ جتنا کر سکتے ہیں، جتنے آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں آپ اتنا خرچ کریں، صدقہ کریں. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی تھوڑے سے صدقے کو احد پہاڑ جتنا بڑھا دیں گے. اور ایک اور کام ہم نے اس مہینے میں کرنا ہے، خاص طور پر اصلاح کا کام، یعنی لوگوں کی رہنمائی کا کام. کسی کی کوئی پریشانی ہے، مشکل ہے، وہ جو آپ کی وجہ سے آسان ہو سکتی ہے تو اس کو آسان کرنے کی کوشش کریں. اس کو آپ اپنے توسط سے، اپنے کسی بھی تعلق سے کسی کے لیے آسانی کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑی دی ہے تو آپ کسی کے لیے آسانی کر دیں. کسی نے کہیں جانا ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسی سہولت موجود ہے جو لوگوں کے لیے آسانی بن سکتی ہے تو ایسے کام کریں. تو ان اعمال کی پاسداری کریں اور محنت کریں. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں پسند ہو جائے اور مقبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم سب کی جو ہے نا مغفرت بھی فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. تو آپ بھی دعا کیجیے، ہم سب دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم خیر مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ سے خیر کثیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.